بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کی طرف سے پچھلی آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے شروع فرمایا تھا، اور واقعے کا یہ حصہ بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رب تو نہیں ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اطاعت اللہ کی جائے گی، فرم برداری اللہ کی جائے گی، بات اللہ کی مانی جائے گی، اور تو جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا ہے، ان کو خادم بنا رکھا ہے، نوکر بنا رکھا ہے، ان کے بچوں کو قتل کرتا ہے، تو یہ ظلم چھوڑ دے، اور یہ بنی اسرائیل ہماری قوم ہے، ان کا اصل وطن مصر نہیں ہے بلکہ شام کا علاقہ ہے، تو ان کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے، تو ان کو چھوڑ دے، اور میں ان کو اپنے ساتھ اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکل جاتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی خدائی کا انکار کیا تو یہ فرعون پر ایک کاری ضرب تھی، چوٹ تھی، اور اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکلا۔ فرعون نے اللہ کے رب ہونے کا بھی انکار کیا، اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی رسول ہونے کا انکار کیا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ان کے اصلی وطن پیغمبروں کی سرزمین ملک شام لے جانے کی طرف اجازت دی۔ یہاں آیت میں تو نہیں ہے، لیکن سورۃ الشعراء میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب یہ جواب اور انکار کر دیا تو فرعون نے کہا کہ اچھا موسیٰ، تم وہ دن بھول گئے کہ جب تم نے میرے گھر ہی میں پرورش کی تھی، آج کہتے ہو کہ مجھے یہاں سے جانے دو اور بنی اسرائیل کو جانے دو۔ تم بھول گئے وہ دن کہ جب تمہارا بچپن میرے گھر میں گزرا، اور وہ دن بھول گئے جب تم نے ایک مصری کو، ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا اور یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ کم ظرف لوگ اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں۔ فرمایا صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی ہے، اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ
نادانستہ طور پر مجھ سے ایک شخص کا قتل بھی ہوا اور میں اسی خوف سے یہاں سے چلا بھی گیا تھا، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے بے کسانہ مجبوری کی حالت میں تیرے شاہی گھر میں پرورش کروائی اور مجھ کو سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور جس چیز سے تو ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ہی محل میں میری پرورش فرمائی ہے، اور میں ہی تیرے رب ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ میرے ایک قتل کی بنیاد پر پوری میری قوم کو یہ سزا دی جائے کہ تو ان کو خادم اور اپنا نوکر بنا کر، غلام بنا کر رکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی بات لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، جس کا تذکرہ یہاں آیت میں ہے، کہ فرعون نے کہا اچھا اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو تم سچ مچ کوئی نشانی دکھلاؤ تاکہ تمہارا سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو لاٹھی تھی زمین پر ڈال دیا، عصا زمین پر گرتے ہی ایک بڑا سانپ اژدہا کی شکل میں بن گیا اور پھنکارے لگانے لگا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس کو دیکھا تو ڈر کے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی ڈر کو دیکھا تو ہاتھ میں دوبارہ عصا کو لیا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ دوسرا معجزہ یہ ظاہر فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داخل کیا تو وہ انتہائی چمکدار، اس کے اندر سے روشنی نکلنے لگی، دوبارہ داخل کیا تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو 2 معجزے عطا فرمائے تھے حضرت موسیٰ کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مطالبے پر ان دونوں معجزات کو فرعون کے دربار میں ظاہر فرمایا۔ بہرحال یہاں آیت میں لفظ ثعبان کا استعمال کیا جس کے معنی آتے ہیں بڑا اژدہا، اور ایک اور جگہ تذکرہ آتا ہے سورۃ الشعراء میں، وہاں جان کا تذکرہ ہے جس کو کہتے ہیں چھوٹے سانپ۔ تو ان دونوں میں علماء نے تطبیق یہ دی کہ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ وہ جسامت میں بڑا تھا، اژدہا بن گیا تھا، لیکن جس طرح اژدہا حرکت کم کرتا ہے وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ چھوٹے سانپ کی طرح اس کے اندر حرکت بہت تھی۔ اسی وجہ سے فرعون اور فرعون کے درباری ڈر گئے۔ دیکھنے میں بڑا تھا لیکن اس کی پھرتی اس کے اندر ایسی تھی جیسے چھوٹے سانپ کی ہوتی ہے، اسی لیے کہیں اس کو جان سے تعبیر کیا۔ دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ شروع میں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ چھوٹا سانپ تھا، لیکن بڑھتے بڑھتے وہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، جس معجزے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، اور معجزے کا ظہور حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے اور فرعون کے مطالبے پر نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے، چونکہ کہا تھا فرعون نے اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، نشانی دکھلانے کے طور پر یہ 2 معجزات اللہ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تھے۔ معجزات کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ نبی کا یہ اپنا کام نہیں ہوتا،
نبی کا یہ اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم سے معجزات نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ یہ تذکرہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ فرعون تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ فرعون میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو نے قوم پر ظلم کر رکھا ہے، تو اس قوم کو میرے ساتھ مصر سے نکال کر مجھے اپنے وطن شام جانے دے۔ تو اس پر فرعون نے کیا کہا، اس کا تذکرہ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس نشانی کو پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر فرمایا۔